السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل پاکستان رائٹرز ونگ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد عبداللہ۔ ناظرین، آج ہم 13ویں پارے کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 13ویں پارے کا آغاز بھی جیسا کہ پیچھے سے سورہ یوسف چلی آ رہی ہے، اس کے آغاز میں بھی سورہ یوسف ہی ہے، جس میں ہم نے کل حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کا پہلا حصہ بیان کر دیا ہے۔ اب جو حصہ اس پارے کے اندر موجود ہے اس کا بیان ہے کہ جب یوسف علیہ السلام آزاد ہو گئے، ان کی بے گناہی بھی ثابت ہو گئی، تو یوسف علیہ السلام کو بادشاہ نے اپنے قریبی جو کیبنٹ تھی اس کے اندر شامل کر لیا۔ تو سب سے پہلے ان کو وزیر خزانہ بنایا، مگر آج کی طرح کہ وہ وزیر خزانہ نہیں تھے کہ ہر دن کے بعد نیا وزیر خزانہ، ایسا نہیں تھا، بلکہ انہوں نے اس طرح کی پلاننگ کی جو صرف تقریری حد تک نہیں تھی۔ انہوں نے پلاننگ کو ثابت کیا کہ انہوں نے آئندہ کے لیے پلاننگ ایسی کی کہ جب نظام زراعت کو، نظام تجارت کو انہوں نے ایسے چلایا کہ جب خوشحالی کے 7 سالوں میں بہترین انداز میں اس طرح چلایا کہ جب قحط سالی کا دور آیا، جب پوری دنیا کے اندر ادھر ادھر کے ممالک میں قحط سالی کی بدولت ہر طرف معیشت بدحالی پر پہنچ گئی، غلہ، خوراک، کھانے پینے کی اشیاء میسر نہیں تھی، تب مصر کی معیشت بالکل سٹرانگ تھی، اور اس قدر سٹرانگ تھی کہ وہ دوسروں کو جو ہے نا وہ ڈونیشن دے رہے تھے، دوسروں کی امداد کر رہے تھے، تو ہر طرف سے قافلے مصر کی طرف آ رہے تھے۔ تو ادھر برادران یوسف جو تھے، جنہوں نے ان کو کنویں میں ڈالا تھا، پھر یہ تو یہاں پہنچ گئے، ان کو تو علم ہی نہیں تھا، وہ تو یہی سمجھتے تھے کہ بس کنویں میں ڈالا ہے، اور تو اس کے بعد وہ جہاں پہنچے، وہ بھی یہاں آئے، انہوں نے بھی جو ہے نا عزیز مصر میں جو داخل ہوئے محل میں، تو انہوں نے کہا کہ جی حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ میرے بھائی آ گئے ہیں، انہوں نے پہچان لیا کہ یہ تو وہی ہیں۔ تو پھر انہوں نے جو ہے جبکہ ان کے بھائی ان کو نہیں پہچان سکے، انہوں نے نہ صرف ان کو غلہ دیا سب کو، سب بھائیوں کو، بلکہ اس کے اندر کچھ جمع پونجی مزید جو ہے نا نقدی کی صورت میں بھی شامل کر دی، ڈال دی۔ جب جناب یوسف علیہ السلام کے بھائی جناب یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچے، انہوں نے عزیز مصر کی بہت زیادہ تعریف کی، کہا کہ جی بڑا اچھا بندہ ہے، اور یہ بھی بتلایا کہ عزیز مصر نے اس خواہش کا اظہار کیا ہے کہ آئندہ جو ہے نا آپ آؤ تو اپنے بھائی جو ہے، جو چھوٹا بھائی ہے بنیامین، اس کو بھی ساتھ لے کر آؤ گے۔ تو جناب یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، میں تم لوگوں پر ایک دفعہ اعتبار کر کے اپنا ایک بیٹا گنوا چکا ہوں، ظاہراً ان کو تو یہی معلوم تھا، اور جو ہے اب میں اس کی کیسے جو ہے نا تمہارے ساتھ جانے دوں۔ انہوں نے کہا جی اکانومی کا مسئلہ ہے، حالات خراب ہوئے پڑے ہیں، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں۔ تو چنانچہ حضرت یعقوب نے کہا پھر آپ قسم دیں اس کی حفاظت کی، بنیامین کی حفاظت کی قسم دیتے ہیں اگر آپ لوگ، پھر میں آپ کے ساتھ جانے دوں گا۔ چنانچہ انہوں نے قسم دی، حلف اٹھایا، تو وہ ساتھ روانہ ہو گئے۔ اور جب یہ مصر میں داخل ہوئے تو ایک اسٹریٹجی کے تحت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ علیحدہ علیحدہ دروازے سے جانا، ایک ہی جگہ سے نہ جا کے کھڑے ہو جانا۔ تو جب دوبارہ یوسف علیہ السلام کے بھائی ان کے پاس پہنچے تو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام نے جناب بنیامین علیہ السلام کو الگ کر لیا، اور ان کے جو ہے نا ان کو بتایا کہ میں آپ کا بھائی یوسف ہوں، اور اپنا پیالہ، اپنا کوئی قیمتی جو بعض نے یہ کہا کہ جس کے ذریعے اس کو تولا جا رہا تھا یا جس کے ذریعے دیا جا رہا تھا، یا کوئی ایسا برتن تھا جو شاہی تھا، وہ اس کے جو ہے نا سامان کے اندر رکھوا دیا گیا بنیامین علیہ السلام کے۔ تو جب جناب بنیامین کے سامان میں رکھا گیا اور قافلہ روانہ ہونے لگا تو اعلان کرایا گیا کہ جی جو ہے نا فلاں شاہی چیز جو ہے نا وہ گم ہو گئی ہے، تو سب یہاں موجود رہیں، تلاشی لی جائے گی۔ اور انہوں نے کہا کہ جی یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا ہم تو چور نہیں ہیں، انہوں نے کہا آپ رک جائیں، پہلے تلاشی ہو لینے دیں پھر بات ہوگی۔ تو اگر جس کے جو ہے نا سامان سے وہ برآمد ہو گیا تو پھر اس کی کیا سزا ہوگی؟ تو جناب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یہ جواب میں کہا کہ اس کی سزا وہی ہے کہ مجرم خود اپنے کیے کا ذمہ دار ہوگا۔ جب سامان کی تلاشی لی گئی تو جناب بنیامین کے سامان میں سے پیالہ برآمد ہو گیا۔ اب یوسف علیہ السلام نے کہا کہ جب پیالہ برآمد ہوا تو فوراً انہوں نے کہا کہ جی وہ آپ کو کیا پتہ، جی کیا بتائیں ہم آپ کو، وہ پہلے اس کا ایک بھائی تھا یوسف، وہ بھی یہی کام کرتا تھا، وہ بھی اسی طرح کا تھا۔
تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ وہ تو اللہ جانتا ہے، بخوبی آگاہ ہے اس چیز سے کہ حقیقت کیا ہے۔ تو دیکھیں نا، ڈٹھائی کی بھی انتہا ہوتی ہے۔ جناب یوسف علیہ السلام نے کہا، انہوں نے کہا کہ جی پھر جب برآمد ہو گیا، پھر کہا کہ جی اچھا کسی اور کو بٹھا لیں اس کی جگہ پہ، جیسے آج ہمارے پاس ہے، وہ بھائی نہیں ملا کسی اور کو اٹھا لیں، جو بندہ ہے متعلقہ اور مطلوبہ وہ نہیں مل رہا تو بھائی کو اٹھا لیں، باپ کو اٹھا لیں۔ ایسا انہوں نے کہا جی ہم ایسا نہیں کریں گے، جس کا جرم ہے وہی اس کی۔ یا پھر وہ ایک بھائی بیٹھ کے اس نے کہا جی میں نہیں جاؤں گا۔ پھر جناب یوسف علیہ السلام کے بھائی یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچے، انہوں نے ان کو خبر دی تو وہ رونا شروع ہو گئے، اور اتنی شدت سے روئے کہ آپ کی بینائی بھی جاتی رہی۔ جناب یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کی کہ وہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں، اور جناب یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی کی تلاش اور رہائی کا اہتمام کریں، کوشش کریں، اس کے لیے تگ و دو کریں۔ تو جب انہوں نے یوسف علیہ السلام کے بھائی دوبارہ مصر آئے تو حالت ان کی بدلی ہوئی تھی، بڑے مفلوق الحال غربت سے متاثر تھے۔ انہوں نے یوسف علیہ السلام کے پاس آ کر اپنی شکایت کی اور صدقے کا مزید تقاضا کیا، ڈونیشن کا مزید مطالبہ کیا، مزید چیز مانگی۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا کیا وہ وقت بھول گئے ہو؟ تم تو بڑے فن خواہ بنتے تھے، وہ بھول گئے ہو کہ تم نے اپنے بھائی یوسف علیہ السلام سے کیا کیا؟ انہوں نے کہا آپ یوسف علیہ السلام کو کیسے جانتے ہیں؟ آپ کہاں سے جانتے ہیں ان کو؟ تو ساتھ ہی کہا کہ کہیں آپ یوسف تو نہیں ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ جی میں یوسف ہوں، اور یہ بنیامین میرا بھائی ہے۔ تو ہم پر اللہ نے احسان کیا، بے شک جو صبر اور تقوی اختیار کرتا ہے اللہ ان کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ اس پر یوسف علیہ السلام کے بھائی نہایت شرمندہ ہوئے اور شرمسار ہوئے، اور پھر یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو اپنی قمیض اتار کر دی، کہا کہ جب یہ جاؤ تو والد محترم کے چہرے پر اس کو ڈالنا اور لگانا۔ وہ قمیص لے کر روانہ ہوئے۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنے گھر میں موجود بیٹوں کو مخاطب ہو کر کہا مجھے یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ رہی ہے۔ اس پر گھر میں موجود بیٹوں نے کچھ ایسے ویسے الفاظ بھی کہے، لیکن جب وہ چیز پہنچ گئی، قمیص ڈالی گئی، تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی واپس آ گئی۔ اب یعقوب علیہ السلام گھر میں موجود بیٹوں جتنے بھی بیٹے گھر میں موجود تھے جو بول رہے تھے، تو انہوں نے پھر معذرت کی حضرت یعقوب علیہ السلام سے، اور پھر یہ سب اہل خانہ مصر کو روانہ ہوئے۔ جب یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو آپ نے جناب یعقوب علیہ السلام کو تخت پر بٹھا لیا۔ یہ ہے ایک تربیت کا ایک اور پہلو، ایک مثال کہ جب آپ کو کوئی منصب مل گیا ہے تو والدین کو مت بھولیں، ان کا مقام و مرتبہ مت بھولیں کہ وہ کس قدر مقام اور منصب کے ہیں، کہ اپنی جگہ پر تخت پر جو ہے نا، ایک بادشاہ جو ہے اگر کسی کو بٹھا رہا ہے تو وہ والد ہے، والد نہیں ہے تو بادشاہ، اور بادشاہوں کے بیٹوں نے تذکرہ چل پڑا ہے تو بات کر رہا ہوں ضمنی ایک، کہ بادشاہ اور بادشاہوں کے بیٹوں نے جو ہے وہ استاد کے جوتے اٹھائے ہیں، وہ روحانی باپ ہے اور یہ باپ حقیقی ہے۔ تو ان کے عزت اور جو ہے نا مرتبت، جو مقام ہے جو اللہ رب العالمین نے ان کو دیا ہے، اس کے تقاضے پورے کرنا ہم سب کی، میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ تو وہ جو ہے نا اس وقت جب یہ سارے پہنچے تو سارے بھائی پھر یوسف علیہ السلام کے لیے اعزاز میں تعظیمی سجدے کے اندر گر گئے۔ اس دور میں اس شریعت کے اندر تعظیمی سجدہ جائز تھا، جبکہ اب شریعت محمدیہ کے اندر مسلمانوں کے لیے تعظیمی سجدہ جائز نہیں ہے۔ اس موقع پر یوسف علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا اور دعا مانگی کہ اے پروردگار مجھے اسلام پر موت دینا اور صالحین کے ساتھ ملا دینا۔ جناب یوسف علیہ السلام کا واقعہ عروج و زوال کی ایک بہترین داستان ہے جو استقامت کی دستاویز ہے۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ صبر کا پھل ضرور دیتا ہے، اس میں تاخیر ہو سکتی ہے۔ سورہ یوسف کے بعد سورہ الرعد ہے، جس کے آغاز میں اللہ رب العالمین نے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا ہے، انواع و اقسام کے پھلوں کو اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے۔ پھر اللہ نے یہ بتایا کہ ہر قوم میں ایک ہادی، راہبر اور نبی کو مبعوث فرمایا، اور اسی طرح یہ بتلایا کہ بجلی کی کڑک بھی اللہ کی حمد بیان کرتی ہے، فرشتے بھی اللہ کے خوف سے کانپتے ہیں، اور یہاں تک کہ یہ بتلایا کہ دلوں کا امن جو ہے، وہ جو سکون ہے، وہ اللہ کے ذکر میں ہے، اللہ کی یاد میں ہے۔ اس بارے میں اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا بھی ذکر کیا ہے، اور کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کی دنیاوی اور اخروی فلاح و بہبود کے لیے بہت سی دعائیں مانگی، ہر وقت اللہ کی شکر گزاری کے جذبات سے معمور رہے۔ اور اس واقعے میں بھی ہمارے لیے سبق ہے
کہ ہم اللہ سے رابطے میں رہیں، اللہ سے دعائیں مانگیں، تو صبر بھی کریں۔ کوئی مصائب آ جاتے ہیں، پریشانیاں آ جاتی ہیں، مگر حق پر قائم رہنا چاہیے، ڈٹ جانا چاہیے حق کے لیے، لیکن مصلحت کے ساتھ۔ آج اسی پر اکتفا کرتے ہیں، کل انشاءاللہ اگلے پارے کے خلاصے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے اپنے میزبان محمد عبداللہ کو۔ اللہ نگہبان۔